بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف اور بڑائی و کبریائی کا اعلان کرتے ہیں، اور اس کے بعد لاکھوں درود و سلام و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تمام متبعین پر پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں مرکز بصیرت کے تمام جابازوں اور شاہی صفت لوگوں کا، جنہوں نے اس پروگرام کے انعقاد میں مختلف قسم کی کوششیں نچھاور کی، اور یہ پروگرام الحمدللہ بہت ہی کامیابی کے ساتھ شاندار مرحلے طے کرتا جا رہا ہے۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے محاضرے کا وہ ہے ائمہ مساجد کا کردار اور ان کی ذمہ داریاں۔ اس تعلق سے بہت ہی اختصار کے ساتھ قرآن و سنت اور سلف امت کے منہج کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان تو وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، سورہ سجدہ آیت نمبر 24۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے متعلق تذکرہ فرمایا کہ ہم نے ان میں سے ایسے ائمہ بنائے جو دین کے قائد اور رہنما تھے، لیکن کب؟ لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ یہ امامت و قیادت انہیں کب ملی؟ جب انہوں نے صبر کے دامن کو تھاما اور ہماری آیتوں پر یقین کرنے والے، یعنی شہوات اور شبہات کے فتنے سے محفوظ تھے، علم اور یقین کے زیور سے آراستہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں امامت عطا فرمائی۔ لہذا امام کی عظیم ترین صفت یہ ہے کہ اس کے اندر صبر اور تحمل ہو اور علم اور یقین کے زیور سے آراستہ ہو۔ دوسری اہم ترین صفت جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے امام حاکم وغیرہ نے روایت کیا ہے سند صحیح کے ساتھ، انکم قادمون علی اخوانکم فاحسنوا لباسکم واصلحوا رحالکم حتی تکونوا شامة فی الناس۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری اور باطنی خوبیوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک امام کو چاہیے کہ وہ آئیڈیل بنے، نمونہ بنے، اس لیے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اور ابراہیم علیہ السلام کا تعارف فرمایا ان ابراہیم کان امہ۔ امت کا ایک معنی سلف نے یہ بھی بیان کیا ہے، اے امتنا اماما ومعلما للخیر وما ذاك الا لتکمیلہ مقام الصبر والیقین اللتین تنال بہما الامامۃ فی الدین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آئیڈیل اور نمونہ بنایا، اور یہ آئیڈیل اور نمونہ اور اسوہ اس لیے بنے کہ انہوں نے صبر اور یقین کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ، جس کی بنیاد پر قیادت ملتی ہے، امامت ملتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا مشہور قول ہے بالامامۃ والیقین تنال الامامۃ فی الدین، یقین کے ذریعے اور صبر کے ذریعے دین کی امامت ہوتی ہے۔ اور مسجد کی امامت یہ کوئی معمولی امامت نہیں، بلکہ یہ امام کا جانشین ہے، انبیائی مشن کا پاسدار ہے، اور انبیائی کاز کو آگے بڑھانے والا ہے۔ یہی وہ مسجد نبوی ہے جہاں سے اسلام کی دعوت دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے میں پھیلی، یہیں سے دعات اور مبلغین تیار ہوئے، یہیں سے امن و شانتی کے شادیانے بجے، اور یہیں سے اہل توحید کے ترانے گائے کہ ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اور دعات کے لیے ایک پیغام یہ بھی دیا کہ جہاں ہم علم اور صبر کے زیور سے آراستہ ہوں، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ تم اپنے بھائیوں کے پاس جا رہے ہو، دعوت کا پیغام لے کر کے جا رہے ہو، تمہیں چاہیے کہ اپنے لباس کی بھی اصلاح کرو، تمہارے کپڑے بھی اچھے ہوں۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ، اپنی سواریوں کو بھی درست کرو۔ اچھی سواری بھی یہ دنیا کی نیک بختی کی علامت ہے، جیسا کہ بات صحیح حدیث کے اندر موجود ہے۔ کیوں؟ ظاہر اور باطن دونوں درست ہونا چاہیے۔
حتی تکونوا شامۃ فی الناس، یہاں تک کہ لوگوں کے اندر تمہاری شخصیت نمایاں ہو، تمہارے اخلاق کی خوشبو اور تمہارے ظاہر و باطن کے پاکیزہ اثرات لوگوں کے اوپر نمودار ہوں۔ آج کے اس محاضرے میں یہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ امامت کا منصب اتنا عظیم منصب ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ائمہ مساجد کے لیے خصوصی دعا فرمائی ہے، جیسا کہ یہ حدیث امام ابو داؤد اور ترمذی اور امام حاکم نے روایت کیا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد میں 517 نمبر کی حدیث پر 517 نمبر پر اسے نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی، اللہم ارشد الائمہ واغفر للمؤذنین، اے اللہ اماموں کو ہدایت عطا فرما، اماموں کی صحیح رہنمائی فرما اور مؤذنین کی مغفرت فرما دے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امامت بہت عظیم ترین منصب ہے، اس لیے امام کو چاہیے کہ امامت سے پہلے امامت کے منصب کو سمجھے، ورنہ اگر اس نے امامت کے منصب کو ضائع کر دیا اور ہر زید اور بکر اس مصلی پر آ گیا تو پھر جسے میں کدے کی خبر نہیں وہی میں کدے کا امام ہے، اسے ہوشیار ہونا چاہیے۔ حضرت ابو امامہ کی وہ حدیث جسے امام ترمذی نے حسن سند کے ساتھ اور شیخ البانی نے اسے قوی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، صحیح ترمذی 360 نمبر کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا تجاوز صلاتهم آذانهم، 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ ان کی نمازیں ان کے کانوں سے آگے نہیں جاتی، یعنی ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، یعنی اجر و ثواب نہیں ملے گا، کامل قبولیت حاصل نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک رجل ام قوما وهم له كارهون، ایسا آدمی جو قوم کی امامت کرتا ہے لیکن اس کی امامت ظلم اور زیادتی کے اوپر ہے، جہالت کے اوپر ہے، فسق و فجور کے ساتھ ہے، حق کے اوپر نہیں ہے، علم کے زیور سے آراستہ نہیں ہے، اس حال میں کہ لوگ اس کو ناپسند کرتے ہوں۔ تو اس لیے میں آج بہت ہی اختصار سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح امام کا مقام اور منصب اور اس کی فضیلت ہے، اسی طرح امام کو چاہیے اپنے کردار کو ظاہر کرے، اور یہ کردار 2 قسم کے ہیں، ایک مثبت اور ایک منفی۔ مثبت کردار وہ کردار جن خوبیوں سے اسے آراستہ ہونا چاہیے، اور منفی وہ کردار جن خرابیوں سے اور جن برائیوں سے اسے بچنا چاہیے۔ آئیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ مسجد یہ کا جو امام ہے وہ صرف امام ہی نہیں بلکہ پوری بستی اور پوری قوم کا پیشوا ہوتا ہے، وہ مسجد کے اندر بھی قائد ہے اور مسجد کے باہر بھی قائد ہے۔ اور یاد رکھیے مسجد یہ تربیت گاہ بھی ہے، درس گاہ بھی ہے اور عبادت گاہ بھی ہے، ملاقات کا مرکز اور ادارہ بھی ہے، اور امام ان تمام پر نگراں ہے۔ انبیائی مشن کے حقیقی پاسبان ہے۔ مسجد نبی کی برکات تبلیغ اسلام میں ایک اہم کڑی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور یاد رکھیے امام کے کردار سے متعلق 3 باتیں اہم ہیں۔ نمبر 1 معاشرتی کردار، نمبر 2 دعوتی و اصلاحی کردار، نمبر 3 معلمانہ کردار۔ معاشرتی کردار کے لیے ضروری ہے کہ امام کا تعلق لوگوں کے ساتھ واضح ہو، لوگوں کے ساتھ تعاون ہو، لوگوں سے ربط ہو، اور ان تمام خوبیوں سے واقف ہو، اور ان تمام خوبیوں سے وہ متصف ہو جن خوبیوں کا تذکرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بیان کیا۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتعیننا نوائب الحق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اماموں کے امام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ تھی کہ آپ رشتوں کو جوڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ تھی کہ آپ مہمان نوازی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ تھی کہ آپ جو کنگال ہوتا آپ اس کو کام پر لگاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ تھی کہ لوگوں کی حادثات میں مدد کرتے تھے۔ اس لیے کہ امام کو چاہیے کہ ان صفات سے اپنے آپ کو متصف کرے۔ نمبر 1 نمبر 2 دعوتی اور اصلاحی کردار۔ امام کو چاہیے کہ مسجد کے اندر جب امامت کرے تو یہ نہ سمجھے کہ ہم کرائے کے غلام ہیں، بلکہ ہم انبیاء کے پاسبان ہیں، کتاب و سنت کے پاسدار ہیں، منہج سلف کے علم بردار ہیں۔ اس لیے اسے چاہیے کہ خیرخواہی کے جذبے سے کرے اور اس بات کے اوپر اپنی توجہ مرکوز کرے کہ لوگوں کے عقائد صحیح ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی اور مفہوم انہیں معلوم ہو، لا الہ الا اللہ کے شروط معلوم ہو، کیونکہ امت کی اکثریت وَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْقِلُونَ، اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، علم نہیں رکھتے۔ اس لیے ان اللہ وملائکتہ لیصلون علی معلم الناس الخیر، اللہ اور اس کے فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر خیر کرتا ہے، فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتے ہیں۔ لہذا مسجد کے اندر اس کو چاہیے کہ جو مسجد میں آتے ہیں بالخصوص انہیں توحید کی تعلیم دیں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز کیسے پڑھنی چاہیے، وضو کیسے کرنا چاہیے،
تکبیر تحریمہ کیسے اختیار کرنی چاہیے اور رکوع کیسے کرنا، سجدہ کیسے کرنا، نماز کے آداب، ارکان، شروط الصلاح، نماز کے شروط کیا ہیں، نماز کے ارکان کیا ہے، سجدہ سہو کے احکام کیا ہیں، یہ ضروری ہے کہ وہ اس کی تعلیم دے۔ اسی طرح اخلاق اور سلوک کی بھی تعلیم دے۔ ہو سکتا ہے کہ بسا اوقات مقتدیوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، اور ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا ہے۔ آپ نے کیسے صلح کی بھائی؟ یہاں تک کہ حضرت ابی بن کعب کا واقعہ ہے، کعب بن مالک کا، کہ انہوں نے اپنے مد مقابل جن کے ساتھ ان کا کاروباری معاملہ تھا اور جس نے پیسہ نہیں دیا، حضرت کعب بن مالک نے اسے پکڑا اور اسے تقاضا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے نکلے اور آپ نے ان دونوں کے درمیان صلح کرائی، جیسا کہ حدیث میں موجود ہے، اور وقت اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ان روایتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو اس لیے امام کی حیثیت بحیثیت مصلح کے ہو، بحیثیت داعی کے ہو، اور امام کی حیثیت بحیثیت معلم کو ہو، کیونکہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے متعلق یہ ذکر فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا تزکیہ بھی کرتے ہیں اور تزکیے کے ساتھ آپ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب دیکھیے مسجد نبوی میں معاویہ بن حکم السلمی نے نماز میں بات کی، تو کس طرح آپ نے تعلیم دی؟ ڈانٹا اور پھٹکارا نہیں، فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی واللہ اکبر، واللہ ما رأیت معلما احسن تعلیما منہ لا قبلہ ولا بعد۔ اللہ کی قسم، نہ آپ نے ہمیں کبھی ڈانٹا نہ پھٹکارا، اور آپ نے نہ جھڑکی دی۔ اللہ کی قسم، میں نے نہ آپ سے پہلے آپ سے بہتر معلم دیکھا، نہ آپ کے بعد آپ سے بہتر معلم دیکھا۔ آپ نے آداب سکھلا کہا کہ ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من الكلام انما التسمیہ والتکبیر وقراءۃ القرآن۔ نماز میں بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ نماز درست نہیں ہوگی۔ پوری امت کا اتفاق ہے نماز میں بات کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ وقوموا للہ قانتین، قال زید بن ارقم فامرنا بالسکوت ونہینا عن الکلام۔ کلام اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد بات چیت سے منع کر دیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں تربیت۔ غور کیجئے کہ مسجد نبی میں وہ دیہاتی نے پیشاب کیے تو آپ نے کس انداز سے اس کی تربیت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ڈانٹا، جن صحابہ نے ان کی مذمت کی، آپ نے ان صحابہ کو ڈانٹا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا اور کہا کہ مسجد کو گندا کرنا مناسب نہیں۔ سبحان اللہ۔ تب اس نے نماز پڑھ کے دعا کی، اللہم ارحمنی ورحم محمدا ولا ترحم معنا احد۔ اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، محمد پر رحم فرما، اور ہمارے اور محمد کے علاوہ کسی پر رحم نہ کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ کیسا تھا؟ آپ نے کس طرح تربیت فرمائی، آپ نے کس طرح تعلیم دی، اور آپ نے کس طرح تزکیہ فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اسی طریقے سے اور بھی واقعات ہیں کہ جس صحابی نے نماز پڑھی اور نماز میں غلطیاں کی، رکوع سجدے میں غلطی کی، آپ نے 3 مرتبہ کا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے یا نہیں؟ اور اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تعلیم دی، اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن الى آخر الحديث۔ آپ نے کو بہترین تعلیم، اور آپ نے فرمایا کہ رکوع سجدہ اطمینان سے کرو، فإذا فعلت اجزاء صلاتك، ایسا کرو گے تو نماز کافی ہوگی۔ لمبی تقریر نہیں کی، کیا انداز تھا، کیا اسلوب تھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی مٹھاس تھی۔ کیا آج کے اماموں کو ان حدیث سے سبق نہیں حاصل کرنا چاہیے؟ کیا سیرت نبی کا مطالعہ نہیں کرنا چاہیے؟ سیرت طیبہ کا عملی پہلو کیا ہے؟ بحیثیت معلم، بحیثیت مربی، بحیثیت استاد، بحیثیت داعی، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے اس میں کاملہ نہیں ہے؟ تو اس لیے ائمہ کو چاہیے کہ سیرت نبوی کے ان گوشوں پر خصوصی توجہ رکھیں اور سیرت نبوی کے آئینے میں ڈھل کر لوگوں کی اصلاح کریں۔ اسی طریقے سے امام کے کردار سے متعلق یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں جس سے امام کو بچنا چاہیے۔ بھائی جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اب وزیر اعظم صاحب روڈ اور سڑکوں پر تو نہیں چلیں گے نا، بھائی پرائم منسٹر ہوٹل اور چائے خانے میں تو نہیں جائے گا۔ جو امام ہوتا ہے وہ بڑے اعلیٰ مقام کا حامل ہوتا ہے، اس لیے اسے مشتبہ اور ایسی جگہوں سے گریز کرنا چاہیے جن جگہوں پہ جانے کو لوگ ناپسند کرتے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے خواریم مروت، جس سے اس کی شخصیت داغدار ہوتی ہے۔ اور لوگ جا رہے ہیں ہوٹلوں میں چائے پی رہے ہیں، چھوٹے بچوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، جہاں دعوت مل رہی وہاں چلے جا رہے ہیں۔ اور ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ آج ائمہ کرام کے اوپر ایک بڑی مصیبت آئی جو انگریزوں نے پیدا کی بر صغیر میں، وہ یہ کہ
اماموں کی تنخواہ اتنی کم کر دی کہ امام مجبور ہو جاتا ہے ٹیوشن پڑھانے پر، اور امام مجبور ہو جاتا ہے رقیہ کرنے پر، گھر گھر جا کے رقیہ کرتا ہے۔ تو بہرحال جائز اور ضروری وسائل استعمال کرنا چاہیے، اور ان مشتبہ چیزوں سے امام کو بچنا چاہیے، اور امام کو چاہیے کہ وہ مستغنی رہے، استغنوا عن الناس ولو بشواس السواک، لوگوں سے بے نیاز رہو اگرچہ مسواک کی کوشش سے کیوں نہیں ہو۔ امام کو چاہیے کہ اس حدیث پر عمل کرے اور اپنے آپ کو بے نیاز رکھے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ حمزہ زیات کتنے بڑے قاری تھے قراء سبع میں، وحمزة ما أزكاه من متورع اماما صبورا للقرآن مرتلا، بڑے متقی پرہیزگار تھے۔ کوفہ سے حلوان تیل دھو کر کے لے جاتے تھے، اور حلوان سے یا اخروٹ اور گھی وغیرہ بیچتے تھے، جبکہ اپنے وقت کے بڑے امام اور اپنے وقت کے بہت بڑے قاری تھے۔ اس لیے امام کو چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو استغنائیت اختیار کرے۔ وجہ یہ ہے مشاہدین اور ناظرین اور سامعین، اس لیے کہ سفیان بن سعید الثوری جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، جن کا واقعہ مشہور ہے اور وقت نہیں کہ ان باتوں کو تفصیل سے پیش کیا جائے، انہوں نے کہا کہ لولا المال لتمندل بنا الملوک، یعنی بعض لوگوں نے کہا کہ تم سکھا دی دنانیر، یہ دینار و درہم کے پیچھے آپ کیوں پڑے ہوئے ہیں، کیوں روکے ہوئے ہیں؟ کہا لولا المال لتمندل بنا الملوک، اگر یہ ہمارے پاس پیسے نہ ہو تو یہ جتنے مالدار لوگ ہیں، جتنے پیسے والے لوگ ہیں، یہ ہم کو مندیل بنا لیں گے۔ مندیل سے مراد کون مندیل؟ یہ ریشمی رومال نہیں بھائی، ریشمی تحریک نہیں، یوز اینڈ تھرو، ایسا رومال کے یوز اینڈ تھرو، استعمال کرو پھینکو۔ اس لیے امام کو بھی چاہیے کہ قوی الہمت ہو، قوی الارادہ ہو، اور اپنی روزی حاصل کرنے کے اسباب کو اختیار کرے۔ من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے تنگی سے راستہ نکال دے گا۔ کیا سلف کے اقوال نہیں امام ابن کثیر نے؟ بھائی امام کو چاہیے کہ اس آیت کو خصوصیت سے عمل کرے۔ یجعل له مخرجا من ضیق الدنیا والکرب عند الموت، دنیا کی تنگیوں سے نکالے گا، موت کی سختی سے اللہ بچائے گا۔ والاحوال یوم القیامہ، قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے گا۔ تو آئیے میں آج آپ کے سامنے جو وقت مختصر باقی ہے اس میں یہ بتاؤں ائمہ مساجد کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ سب سے اہم ترین ذمہ داری ہے کہ امام کو چاہیے کہ جو امامت کر رہا ہے تو امامت کے اصول سے معلوم، اور امامت کے اصول میں سے یہ ہو کہ ام القوم اقرؤ من کتاب اللہ، کم سے کم فاتحہ صحیح پڑھتا ہو، مخارج اور صفات کی صحیح ادائیگی ہو، آواز نکال لینا، فلاں قاریوں کی آواز نکال لینا یہ قرت نہیں ہے۔ قرت یہ ہے رتل القرآن ترتیلا الذین یتلون کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتی، سورہ بقرہ آیت نمبر 121، جو قرآن کی کما حق کو تلاوت کرے وہی اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ جو لوگ اس قرآن کی کما حق کو تلاوت کرتے ہیں وہی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جی اس سلسلے میں کئی اقوال ہیں، لیکن میں صرف ابن مسعود کا قول نقل کرتا ہوں، والذی نفسی بھی ان حق تلاوتی ان یحل حلالا ویحرم حراما ویؤمن بالمتشابه ویعمل بالمحکم ویقرأ کما انزل ولا يتأول ولا غیر تعویل۔ جی جناب، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے محکم پر جو آیتیں واضح ہیں، واضح صریح الدلالہ ہیں، محکم جو آیات ہیں ان پر عمل کرے، متشابہ پر ایمان لائے، اور جس طرح قرآن نازل ہو اس طرح سے تر و تازہ قرآن پڑھے اور تعویل نہ کرے، یعنی قرآن کو صحابہ اور سلف کے منہج کے مطابق سمجھے، یہ امام کی عظیم ترین ذمہ داری ہے۔ اور اسی طریقے سے امام کی اہم ترین ذمہ داری ہے کہ وہ مسائل اور احکام کو سمجھے، کب سجدہ سہو واجب ہوتا ہے اور کب سجدہ سہو مستحب ہوتا ہے، اور کن صورتوں میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ کیا جائے گا اور کن صورتوں میں سلام پھیرنے کے بعد سجدہ کیا جائے گا۔ عبداللہ بن محینہ، حضرت ابو ہریرہ اور ابن مسعود کی جو حدیث ہے جس کے اوپر تمام فقہاء نے مسائل کی تفریق کی ہے، وقت نہیں کہ میں ان مسائل کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اسی طریقے سے امام کے لیے ضروری ہے کہ دین کی گہری بصیرت ہو، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے ضوابط کا علم ہو، کہ کب آپ منکر سے روکیں گے، ہاتھ سے روکیں گے، کب زبان سے روکیں گے، کب دل میں برا سمجھیں گے۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی ہدایات ملتی ہیں۔ اسی طرح سے امام کی ذمہ داریوں میں سے اہم ترین ذمہ داری ہے کہ مسجد کے اندر لوگوں کے مراتب کے مطابق دروس اور حلقات کا اہتمام کرے۔ کیا مطلب ہوا؟ چھوٹوں کے کیسے تعلیم دی جائے گی، بچوں کو کیسے تعلیم دی جائے گی، اور بالخصوص اس
ہندوستان کے اندر ہمارے اسلاف نے یعنی تحریک شہیدین نے جو ایک اہم ترین مثال قائم کی، انہوں نے مساجد کے ذریعے سے کیسے دعوت کا کام کیا۔ شاہ اسماعیل الدہلوی نے اور سید احمد بریلوی وغیرہ نے ہندوستان کی آزادی سے پہلے مساجد کو دعوت کے لیے کس طرح استعمال کیا اور کس طرح تربیت کی، اس کے اوپر نگاہ ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح امام الدعوہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بڑے بڑے معلمین اور مبلغین کو تیار کر کے قریوں اور دیہاتوں میں بھیجا، اور میری ان بھائیوں سے ملاقات ہے جنہوں نے یہ بیان کیا کہ زمانہ تھا کہ سعودیہ کے اندر کوئی جمعہ پڑھانے والا نہیں ہوتا، ہم سورہ پڑھا کرتے تھے اور اکثر ظہر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ کئی واقعات ہیں میرے سامنے، وقت کی کمی کی وجہ سے میں نہیں پیش کر سکتا، لیکن ہمارے استاد جامعہ اسلامیہ کے شیخ عبدالعزیز فریح حفظہ اللہ نے بتایا کہ محمد بن عبد الوہاب امام الدعوہ نے دعات اور مبلغین کی ٹیم تیار کی، اور اس کی برکت سے الحمدللہ کسی نے کتاب التوحید یاد کر لی، کسی نے اصول الثلاثہ یاد کر لیا، کسی نے قواعد اربعہ یاد کر لیا، الحمدللہ۔ تو یہ ضرورت ہے کہ تعلیم بالغان کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اسی طریقے سے امام صاحب آج کل تھوڑی اچھی آواز ہوتی ہے اور لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ تعریف کر رہے ہیں تو مغرب اور عشاء کی نماز بھی لمبی کر دیتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اللہ کے نبی کی سنت دیکھیں کہ آپ نے قصار مفصل مغرب میں اکثر پڑھا ہے، وسط مفصل آپ نے عشاء میں پڑھا ہے، اور فجر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی قرأت کرتے تھے، لیکن کبھی آپ نے تخفیف بھی کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا ایکم اما الناس فلیخفف فإن فیہم الضعیف والکبیر والسقیم ذا الحاجہ، لوگوں کی رعایت کرے، اس کے پیچھے کمزور بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں۔ اسی طرح امام اور خطیب کو چاہیے کہ جب خطبہ دے تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اطیلوا الصلاۃ واقصروا الخطبہ، نماز لمبی اور خطبہ مختصر ہو، جس حد تک ممکن ہو اس پر عمل کیا جائے۔ اور اسی طرح سے یہ جان لیجئے یہ مساجد اسلامی ورثے کی حفاظت کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ ابھی میں 23 جنوری کو شیخ حسین مدنی حفظہ اللہ کی نگرانی میں دعات کا ایک تربیتی کیمپ تھا، اور بہت ہی بہترین تھا۔ اس میں جہاں علماء اور فضلہ آئے، وہیں بڑے بڑے دانشور آئے اور بڑے بڑے وکلا آئے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہندوستان میں دین کی حفاظت کا اہم ترین ذریعہ اس وقت کیا مسجد ہے۔ ہندوستانی آئین کے تحت آپ بہترین دعوت کا کام انجام دے سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ کتاب میں بھول گیا کہ جمعیت اہل حدیث کرناٹک و گوا نے ایک نصاب تیار کیا ہے 4 جلدوں میں، جس کو پڑھا کر کے بچوں کو پڑھا کر کے آپ کم سے کم بہترین داعی بنا سکتے ہیں، الف با سے لے کر بالکل شریعت کے اہم ترین اصول اور قواعد تک۔ تو اس لیے اس جیسے کتابوں سے بھی استفادہ کرنا چاہیے، اور خاص طور سے اس بات کے اوپر نگاہ رہنی چاہیے امام کی کہ مسجد کے اندر کون آتا نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کی عیادت کرتے تھے، لوگوں کے حالات کا جائزہ لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جنگ و جدال سے منع کیا ہے۔ آج دیکھیے کہ بعض کرناٹک کی مسجدوں کے اندر 25ویں طاق رات میں یہ جنگ کا اکھاڑا بن گئی، صرف اس مسئلے میں کہ تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی نفل نماز پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے، یہاں تک کہ مجھے اس میں مداخلت کرنی پڑی اور ہمیں عالم کو سمجھانا پڑا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ عالم نے یہ سمجھا کہ میں چھوٹا ہوں اور وہ بڑے ہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنی ضد پر مصر رہے، اور ابھی تک یہ اختلاف برقرار ہے۔ بارک اللہ فیکم وتقبل اللہ جہودکم۔ بہرحال تو وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہیں پر سمیٹتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس پروگرام سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اجازت اگر ہو تو میں بتا دوں کہ ائمہ کے ساتھ جو مشکلات ہیں ان میں سے اہم ترین جو مشکل پیش آتی ہے وہ یہ کہ تنخواہ کی کمی، اور اسی طرح علماء کے ساتھ معاشی مسائل میں تنگ نظری، اور ائمہ کو صرف مساجد سے باندھ دینا اور دیگر معاش کے ذریعے اختیار کرنے سے روکنا۔ تو اس تعلق سے میری گزارش یہ ہے کہ اس سلسلے میں بیت المال کا قیام کیا جائے۔ نمبر 1 نمبر 2 ائمہ اور دعات کی تربیتی ٹریننگ کا خاص اہتمام کیا جائے، ان میں ترابط کی شکل پیدا کی جائے اور ائمہ کی ہمت افزائی کی جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اتنے ہدایہ اور تحائف آتے تھے کہ اللہ اکبر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر حیرت اور استعجاب کا اظہار کیا، اور شاہ عبدالعزیز محدث رحمہ آبادی حیات و خدمات پر ہمارے شیخ فضل الرحمان نے کتاب لکھی، کہا کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جب کلکتہ پہنچے تو اہل کلکتہ نے اتنا ہدیہ دیا کہ مال ٹرین کا پورا ڈبہ بھر گیا۔ تو میں بھی کہتا ہوں کہ بند مٹھی بھی تو کبھی کھولو بھائی، آپ کے ہدیے و تحائف کے زیادہ مستحق کون ہیں؟ یا ائمہ ہیں۔ اور اسی طریقے سے
میری گزارش ہے جزاکم اللہ، کہ ائمہ جزاکم کرام اللہ۔ کی تعظیم و تکریم کی جائے، اور بارک اللہ اللہ تعالی ہم فیک۔ تمام لوگوں کو اس پروگرام سے استفادہ کرنے کی توفیق دے۔ میں آمین آمین۔ ایسے مرکز بصیرت کے ذمہ داروں کا اور ہمارے عزیزان کا، جنہوں نے اس چھوٹے طالب علم کو اس مقام پر لا کھڑا کیا، جس کا میں اپنے آپ کو حل نہیں پاتا، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو میں نے تیار کیا اس کام کے لیے، اور میں نے ہمت کی کہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اگر جو باتیں میں نے صحیح کہی ہیں اللہ کی طرف سے، جو باتیں غلط ہیں وہ میری طرف سے، شیطان کی طرف سے ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم جزاکم اللہ، آمین۔